إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه هو المتصرف والحاكم والمدبر والمسخر، وأرشد إلى دعائه لأنه ولا ما يشاء قادر، نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا أي منتشرة بين يد السحاب الحامل المطر ومنهم من كرى بشرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مقدس کی ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ بتلا دیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، وَأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ، اور ساری کائنات میں اسی کا تصرف ہے، وہی حاکم ہے، وہی مدبر الامور ہے، وہی ساری کائنات اسی کے حکم کے تابع اور مسخر ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت کی کہ پھر دعا بھی اسی سے مانگی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خالق السماوات والارض جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اسلام کا، دین کا، قرآن کا دعویٰ، اور یہی دین ہے جو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کا دین ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ اب ایک بات کو سمجھیں کہ مثلاً جو یہ بات مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ خدا ہے، قادر ہے، خالق ہے، اب آگے جا کر پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی صحیح صفات، معرفت ذات، اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت کے جو صحیح عقیدہ ہے اس سے وہ محروم ہونے کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں، ورنہ من وجہ وہ مانتے ہیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ خدا ہے لیکن اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ تو بات کو سمجھیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی جیسے کہ آج کل جدید علوم کے جو ماہرین ہیں اور آج کل جو جدید نسل پیدا ہو رہی ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ یہ دماغوں میں بٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو خدا ہے کہاں؟
اور تم کہتے ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، تمہیں کیا دلیل ہے؟ اب مسلمان کے لیے تو اتنی دلیل کافی ہے کہ قرآن میں موجود ہے. مسلمان کے لیے تو اتنی دلیل کافی ہے کہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی. جیسے کہ کسی نے کہا تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بن دیکھے خدا مان لیا ہے، دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ ہم نے تو خدا نہیں دیکھا، لیکن حضور پاک نے تو دیکھا ہے، تو ہم نے ان کا کہنا مان لیا ہے. لیکن اگر کوئی دہریہ ہے، کوئی بالکل بے دین ہے، کوئی بالکل عقل و خیرت سے خالی ہے، تو اس سے اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے اور آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر یہ آسمان و زمین خدا نے پیدا نہیں کیے، چلو تم بتاؤ کس نے پیدا کیا؟ دیکھو نا جی، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی یہ کتاب جو ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نہیں لکھی. اچھا ابھی کس نے لکھی ہے؟ ثابت کرو. ایک کھلی تھی بات ہے. اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ کیا ان کو تم نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا؟ تم نے پیدا کیا تو بتلاؤ. اسی لیے قرآن پاک نے بار بار چیلنج کیا کہ اگر یہ ساری دنیا کی مخلوق بھی اکٹھی کر لو تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اچھا اب کوئی بندہ کہے گا دیکھو جی انہوں نے روبوٹ بنا لیا. بھائی روبوٹ ایک مشین ہے، مشین سے چلتی ہے، اسباب کی محتاج ہے، یہ تو کوئی بہادری نہ ہوئی. کمال تو یہ ہے نا جی کہ کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ پیدا کرنے والا خدا ہے. تم نہیں مانتے؟ لے آؤ. اس لیے اللہ کے دین کو سمجھیں. یہ نہیں کہ آدمی دشمن کا اعتراض سمجھ کے گھبرا جائے، بلکہ دین کو سمجھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی جن کو تم نے میرے شریک بنائے ہیں، جن کو تم نے ارباب، انداد، اوثان میرے مقابلے پہ تم نے الہ بنائے ہوئے ہیں، چلو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہو تو بتلاؤ. تو کوئی آدمی اس پر دلیل نہیں لے آ سکتا. باقی یہ کہہ دینا کہ بس یہ حادثے کی پیداوار ہے، اتفاق ہوا زمین بن گئی اور اتفاق ہوا آسمان بن گئے، یہ تو اتنی بودھی بات ہے کہ کوئی عقل والا آدمی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر ہی ہو گیا اور زمین نیچے ہو گئی. زمین اوپر کیوں نہ ہو گئی؟ حادثے میں تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا. یہ کیا بات؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ستارے چھوٹے، چاند بڑا، سورج اس سے بڑا، اور وقت پہ نکلتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف ہی آتا ہے، اور اس کی اور کسی شہر میں فرق نہیں آ رہا؟ تو حادثہ تو ہوتا ہے، کبھی یوں ہو گیا کبھی یوں ہو گیا. یہ کون سا حادثہ؟ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یعنی ایمان اپنا قوی رکھے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ خدا خالق ہے، بالکل خالق. جو نہیں مانتا تو لے آؤ دوسرا خالق. اچھا اب سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ چلو بھئی خدا خالق ہے لیکن پتہ نہیں دو ہوں، جیسے بہت سارے کافر اس میں بھی مبتلا ہو گئے کہ ایک اہرمن ہے اور ایک یزدان ہے. ایک خدا ہے جس نے خیر پیدا کی ہے اور ایک خدا ہے جس نے شر پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک خدا دونوں چیزیں کیوں پیدا کرے، یا اچھی کرے یا بری کرے؟ تو دو خدا ہوں گے. تو اس کا بھی قرآن نے چیلنج کر دیا کہ قل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں ایک خدا کے بجائے دو بادشاہوں کا حکم چلتا تو نظام درہم برہم ہو کے رہے گا. کیوں یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ دونوں کا اتفاق ہو.
ایک خدا کہتا ہے رات رہنے دو، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے تو ابھی دن نکالنا ہے. تو اب ایک تکڑا ہو گیا، ایک کمزور ہو گیا. جو کمزور ہو جائے تو وہ تو خدا نہ رہا، پھر بھی تو خدا ایک ہی رہا. اور اگر ایک خدا ہر چیز پہ قادر ہے تو دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ پہلے اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھام کے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے، یقین کامل کے ساتھ رہا کریں. ہمارا خدا دعویٰ ہے کہ زندہ، اور جن کو تم خدا مانتے ہو ان پہ موت آ گئی. ہمارے سامنے ہے، موت آتی ہے، موجود ہے، دلیل موجود ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، کیونکہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا جو ہے وہ خدا ہے. کوئی فرشتہ، پیغمبر، اولیاء ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتے. اللہ نے جتنی دی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اس لیے پہلے دین کو سمجھا کریں. یاد رکھو کہ جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو آپ دعا کیسے مانگیں گے؟ ورنہ جب تک آپ کا یقین ہی کامل نہ ہو، آپ متذبذب ہیں، آپ یعنی ادھر ادھر ہیں. کبھی کہتے ہیں یار ہماری تو خدا نہیں سنتا، اور ہم کسی پیر سے ہی کہیں، کسی بزرگ سے ہی کہیں، کسی نیک بندے کو ہی ڈھونڈیں. جب آدمی اس تذبذب میں ہے تو دعا کیسے قبول ہو؟ اگر آدمی اس تذبذب میں پڑ جائے کہ یار اللہ میاں سے تو ایک دن میں ارب مخلوق مانگتی ہے، پتہ نہیں کس کس کو دیں گے، تو پھر دعا کیسے منظور ہو؟ اچھا، پھر ہر دعا مانگنے والے کی دعا الگ ہے. کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی ترقی مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے. ہر آدمی کی دعا بھی الگ ہے. تو اس لیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک رکھے. اس لیے مفسر کہتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تو یہ بتلایا کہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین. اور اسی طرح یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آج کل محکمہ موسمیات والے بتلا دیتے ہیں کہ جی اتنے دنوں کے بعد بارش ہوگی، یا فلاں دن بارش ہوگی، یا کل گرج چمک اور بجلی کا امکان ہے، یا کل بادل آئیں گے گھرے گھرے، یا کل پھوار پڑنے کا امکان ہے. تو یہ سارے اندازے ہیں، یہ تخیل ہے، انداز ہے، اور ایک حساب ہے کہ بھی اگر بادل مثلا چلے ہیں مدینہ شریف سے اور ان کا رخ ہے مکہ شریف کی طرف، اور ان کی رفتار اتنا ہے تو اس کا مطلب ہے بھی کل شام کو یہاں پہنچ جائیں گے. ایک تصور ہے، تخیل ہے، مشینیں ہیں، آلات ہیں، ان کے ذریعے بتا رہے ہیں. اچھا، خدا کی قدرت ہے کبھی راستے میں اللہ ان کو پھیر دے تو ان کی بتلائی ہوئی باتیں ساری غلط ہو جاتی. کئی دفعہ، 1000 دفعہ دن میں. ابھی آپ باہر جائیں نا جی، وہاں تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی گھر سے نکلنے سے پہلے ٹی وی کھولتا ہے، وہ چینل کھول کے دیکھتا ہے کہ آج کا موسم کیسا ہے. تو وہ پڑھتا ہے کہ بھئی آج جناب بادل ہوں گے، آج دھوپ ہوگی، آج گرمی ہوگی، آج درجہ حرارت تقریباً اتنا ہوگا. اچھا، باہر نکلو غلط ہوتا ہے. اللہ کا نظام کبھی کبھی ٹھیک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. اچھا، وہ یہ ایک تصور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بخارات جو ہیں دریاؤں سے اٹھتے ہیں، ہوائیں لے جاتی ہیں، اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، پھر وہی بادل جو ہے وہ کشش سے شکل عرض ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، اس سے جا کے بارشیں ہوتی ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ اسباب ہیں، اس کا ہم بھی انکار نہیں کر رہے. لیکن سیدھی بات یہ کیوں نہ کرو کہ بھی دریاؤں کو کس نے پیدا کیا، پانی کس نے پیدا کیا، ان میں بخارات کس نے اٹھائے، ہواؤں کو کس نے چلایا، تو پھر جا کے وہیں پہنچیں گے کہ اللہ. تو سیدھی بات کیوں نہ کہہ دو کہ اللہ نے بارش دی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش ہوئی. آپ نے فرمایا آج کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان بڑھ گیا، اور کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو کافر ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا بعض لوگ تو کہیں گے کہ مطرنا بنوع کذا و کذا،
یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ آج فلاں ستارہ جو ہے فلاں برج میں ہے، اور وہ کافر ہو گئے کہ انہوں نے بارش کو تاروں کے اور ستاروں کے اور ابراج کے اور برج کے محتاج کر دیا، اور مومن ہے وہ کہے گا مطرنا بفضل اللہ، بارش ہوئی ہے اللہ کی مہربانی ہے، بھی اللہ کی رحمت ہے، بھی اللہ نے ہمیں رحمت عطا فرما دی ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا۔ چلو ایک منٹ کے لیے ہم نے مان لیا کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہو تو بارشیں آتی ہیں، تو چلو برج کس نے پیدا کی ہے، تارا کس نے پیدا کیا؟ تم نے بنایا ہے، تم نے جو تارا بنایا ہو تم بھی دکھا دو۔ اچھا تم جو مصنوعی بارشیں برساتے ہو، کتنی مشینری لگتی ہے، کتنے پائپ لگتے ہیں، کتنی فوارے لگتے ہیں، صرف ایک مربع زمین پہ اگر مصنوعی بارش کی جائے تو خرچے کا حساب کر لو کہ کتنا پیسہ لگتا ہے تمہارا، اور اللہ تو پورے شہروں کے شہروں پہ برسا دیتے ہیں۔ اچھا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے ملک میں بارش جا رہی ہے، آپ جدھر جا رہے ہیں بارش ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے مفسر نے سمجھایا کہ پہلے تو اللہ نے ہمیں یہ پڑھایا کہ خالق السماوات والارض جو ہے وہ اللہ ہے، پھر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ مدبر الامور جو ہے وہ اللہ ہے، ساری کائنات کی تسخیر فرمانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، ہر چیز پہ قادر جو ہے وہ اللہ ہے۔ جب یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی تو اب سمجھایا کہ میرے بندے پھر مانگو بھی مجھی سے، جب ہر چیز پہ قدرت میری ہے تو دعا مجھ سے مانگو۔ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اب اس کے بعد اللہ نے پھر ایک مثال سے سمجھایا کہ وہی ذات پاک ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے، بارش کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خوشخبری پہنچاتی ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی، بندہ تیار ہو گیا کہ جی الحمدللہ، معلوم ہوتا ہے بارش آ رہی ہے، بھئی ہوا بڑی ٹھنڈی ہے، یا کہیں بارش قریب میں ہو رہی ہے، دیکھو نا ہوا کیسے ٹھنڈی آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان ہواؤں سے جب ان بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں، پھر اللہ ہی ان کو حکم دیتے ہیں کہ دوسرے شہر کی طرف، ایسے مقام کی طرف ان کو چلا کے لے جاؤ کہ جو بلد میت ہے، جو مردہ ہو چکا ہے، اور وہاں جا کے پھر اپنا اپنا پانی برساتے ہیں، اور پانی برسانے کے بعد زمین سے کھیتیاں اگاتے ہیں۔ تو صرف اسی نظام پہ بھی غور کر لو تو کہو گے تبارک اللہ احسن الخالقین، اور پھر تم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اسی نظام پہ غور کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ نا جی کہ بادل کیا چیز، اور پھر بادلوں کے رنگ دیکھو سبحان اللہ۔ اچھا پھر ان کی دور سے ترتیب دیکھو کہ کیسے کھڑے ہیں۔ اچھا پھر دیکھو کبھی تو بادل سرخ ہے، کبھی بادل سفید ہے، کبھی بادل بالکل سیاہ ہے۔ اچھا کبھی معلوم ہوتا ہے کہ بادل جی بالکل بھرا ہوا ہے، اور کبھی معلوم ہوگا کہ بادل تو ہے لیکن ہے خالی، اس میں پانی نہیں لگتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی نظام پہ غور کرو، تو جب اس نظام پہ غور کرو گے تو پھر تمہیں بات سمجھ آ جائے گی۔ اسی لیے تاکہ تم اس میں تفکر کرو، اس میں تذکر کرو، اس سے موعظت پکڑو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر تنبیہ کی کہ جو خدا بند قدوس بارش برسانے پر، زمین سے کھیتیاں نکالنے پہ قادر ہے، وہ مرے ہوئے مردوں کو بھی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم نے زمین میں گندم کا ایک دانہ ڈال دیا، ایک اتنا سا دانہ ہے چھوٹا سا، اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو، اوپر اس کے مٹی آ گئی، اور تم سب جانتے ہو وہ زراعت کو، اب جب وہ دانے سے جناب وہ اس کا گوشہ، اس کی شاخ نکلتی ہے، وہ کتنا باریک ہوتی ہے، اور وہ کیسے زمین کو پھاڑ کے باہر نکل رہی ہے۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو، چلو اوپر نکل جائے نا، پھر ایک شاخ نیچے بھی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی نیچے فنڈیشن تو ہو نا جس پہ وہ کھڑا ہو، اس کی نیچے عروق رگیں بھی بن رہی ہیں۔ تو ایک دانے سے دو چیزیں، ایک باہر نکل رہی ہے، ایک نیچے جا رہی ہے۔ اچھا نیچے والی نیچے کی زمین کو پھاڑتی چلی جا رہی ہے، اوپر والی نے اوپر کی مٹی کو پھاڑ کے سر نکالا، باہر نکلا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس کو کس نے پیدا کیا، اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ تم باجرے کا بیج ڈالو تو گندم نکل آئے، یا گندم کا بیج ڈالو تو جو پیدا ہو جائے،
یا تم گٹھلی تو کھجور کی ڈالو اور آم بن جائے، یہ نہیں ہوا۔ ہر چیز کا اللہ نے بیج بنا دیا ہے، نسل بنا دی ہے، وہی نکلتی ہے۔ اچھا، پھر خدا کی قدرت ہے کہ کھجور کی قسمیں ہیں، اگر جو قسم تم نے ڈالی تھی نا جی گٹھلی، وہی کھجور نکلے گی، اس میں پھر اسی قسم کی کھجور لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نے، اور نہ ایک گٹھلی ہے، اتنی سی گٹھلی ہے، تم نے مٹی میں دبا دی، اوپر بھی مٹی دے، اب اس سے اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اتنا موٹا، تازہ، لمبا، 6 فٹ، 12 فٹ، 15 فٹ اونچا، اور پھر ایک ایک درخت کو جناب دیکھو کہ کتنے کھجوروں کے گوشے لگے ہوئے، لدے ہوئے، اور پھر کھجوریں ماشاءاللہ دیکھ لو، کوئی لمبی ہے، کوئی درمیانی ہے۔ آج کل نئی قسم آ گئی، بالکل چھوٹی سی، بالکل اتنی اونچی سی ہوتی ہے، اور نیچے اس کے گوشے زمین پہ پڑے ہوئے، اتنے بڑے بڑے گوشے، چھوٹی سی کھجوریں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا دیکھو کہ جامن کی گٹھلی ڈالتے ہو تو جامن پیدا ہوتا ہے، اسی طرح گلاب کی قلم لگاؤ تو اس میں کبھی چمبیلی کا پھول نہیں لگتا، اسی طرح چمبیلی کی قلم لگاؤ تو کبھی گلاب کا پھول نہیں کھلتا۔ اور دیکھو پھر ہم نے اس میں تمہارے ایک کھیت میں گلاب لگا ہوا ہے، ایک جگہ پیلا ہے، ایک جگہ سفید ہے، ایک جگہ کالا ہے، ایک جگہ سرخ ہے، ایک جگہ ہلکا سرخ ہے، ایک جگہ بالکل پنک کلر ہے، اور ایک جگہ بالکل ہے ریڈ ہے، اور بالکل یعنی گہرا سرخ۔ اچھا، کچھ گلاب ایسی ہیں کہ جناب بڑے خوبصورت، بڑا زبردست منظر ہے، لیکن خوشبو نہیں، اور کچھ گلاب ایسے ہیں ماشاء اللہ کے خوشبو ہے۔ اچھا، کتنے درخت ہیں بعد آپ نے دیکھا ہوگا خوشبو نہیں ہے، بعض درخت ہیں جناب کہیں نیم کا درخت لگا ہوا ہو کسی جگہ، یعنی بعض ایسے درخت ہیں کہ رات کو گزرو تو جناب خوشبوئیں لپٹیں ہی لپٹیں۔ اللہ نے فرمایا زمین تو ایک ہے، پانی تو ایک ہے، اس میں سے میں نے یہ مختلف چیزیں نکالی ہیں، اگر ان کے نکالنے پہ قادر ہوں تو بندہ تو ایک 6 فٹ کی لاش تھی، مر گیا، چلو دفن ہو گیا، کچھ ہو گیا، ہڈیاں شڈیاں بڑھ گئیں، لیکن اس کو یہ تمہارے ایک دانے سے گندم نکال سکتا ہوں، بندے کی ہڈی سے پھر دوبارہ بندہ نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمایا اس بات پہ غور۔ اسی لیے صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جب نفخہ اولا ہوگا، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ دہشت میں مبتلا ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے سورج گر گیا، چاند گر گئے، تارے گر گئے، اور ساری دنیا کے جانور، ساری دنیا کے وحشی جانور جو بندے کے کبھی قریب نہیں آتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، وہ سب کے سب کٹھے ہو رہے ہیں، انسان اور جن کٹھے ہو رہے ہیں۔ اب جن کے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، بندہ پوچھتا ہے کیا ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ آخر جن یہ کہیں گے کہ انسانوں سے کہ اچھا تم ٹھہرو، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم دور تک جا سکتے ہیں، ہم جا کے خبر لیتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ جائیں گے تو فوراً واپس آئیں گے، وہ کہیں گے بھائی سمجھ نہیں آتا کہ جتنے دریا ہیں، سمندر ہیں، سب مل گئے ہیں، اور اس کے بعد سب کے سب جو ہے وہ آگ بن کے آگ کی طرح دہک رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ وقت جب آئے گا ہم دریاؤں کے درمیان میں جو پردے ہیں، جو برزخ ہے، وہ ہٹا دیں گے، پھر ساری دنیا کا پانی جو ہے مل جائے گا، پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے، اور اس کے بعد زمین جو ہے وہ برابر ہو جائے گی، کوئی آڑ باقی نہیں بچے گی، اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ عورت کو اپنا بچہ بھول جائے گا، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اور فرمایا کہ وہ عرب لوگ جو اونٹنیوں کے عاشق ہیں، لیکن 10 مہینے کی گابن حاملہ اونٹنیاں بھاگ رہی ہوں گی، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہوگا، ہر کوئی پریشان کھڑا ہے۔ عجیب عالم ہوگا وہ قیامت کا زلزلہ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
اور دوسری مقام فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو قیامت کے زلزلے سے ڈرو، بڑا سخت زلزلہ ہے جس دن ہر دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ کے حمل گر جائیں گے، اور فرمایا دیکھو گے کہ ہر بندہ دہشت کے مارے ایسے بیٹھا ہوگا جیسے نشے میں پڑا ہو، نشہ کوئی نہیں، میرے عذاب کی پکڑ ہے۔ اور اس کے بعد حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایک ہوا بھیجیں گے، اور اس ہوا سے جتنے مومن ہیں ایمان والے ان کی روح قبض ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گے، موت آ گئی، اور دنیا میں نہیں بچیں گے مگر الا شرار الخلق، برے لوگ بچیں گے، پھر انہی پہ قیامت قائم ہوگی۔ اور جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی پھر اللہ حکم دیں گے کہ برسات برسے، پھر برسات برسے گی، 40 سال کا وقفہ ہے نفخہ اولا میں اور نفخہ ثانیہ میں، اور پھر خدا کی قدرت ہے کہ اس برسات سے اللہ ایسا نظام کر دیں گے کہ جو بندہ جہاں ہے، آگ میں تھا، دریا میں تھا، زمین میں تھا، قبر میں تھا، سب کی ہڈیاں اپنے اپنی جگہ پہ آ کے جڑ جائیں گی، اور اللہ پھر حکم دیں گے ملک اسرافیل کو، اللہ حکم دیں گے اس فرشتے کو جو سور پہ بیٹھا ہے کہ اب دوسرا سور پھونکو، ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اب جب وہ دوسرا سور پھونکے گا تو سب قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، جس قیامت کو تم بڑا دور سمجھتے ہو وہ تو ایک پھونک کے برابر ہے، صرف پھونک مارنے کی دیر ہے بس۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ غور کرو، تصور کرو ان حالات کو، اور پھر دیکھو کہ جب میں یہ ساری چیزیں بنانے پہ قادر ہوں، ان کے فنا کرنے پہ قادر ہوں، کیا ان کو دوبارہ بنانا چاہوں تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ نے فرمایا ہم یہ زمینیں بدل ڈالیں گے تاکہ قیامت والے وہ زمین نہ ہو جس میں تم نے گناہ کیا تھا، میں وہ زمین نہیں رکھوں گا۔ اس زمینوں پہ تم نے زنا کیا، ڈاکے مارے، قتل کیا، گناہ کیا، پھر وہ زمین ختم، بدل دو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ زمین اور ہوگی، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اور فرمایا جیسے آسمان تمہیں کتنا مضبوط نظر آتا ہے، ہزاروں سال گزر گئے اس میں کوئی نقص نہیں آیا، لیکن ہم جب چاہیں گے تو اس کو ایسے کھینچ لیں گے جیسے تم بکرے کی کھال کو کھینچتے ہو اور نکل آتی ہے، ایسے زمین آسمانوں کو ہم لپیٹ کے تباہ کر دیں گے۔ تو تم کیا ہو، کتنی مخلوق ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اسی لیے خدا دوسری جگہ پر لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ اے ظالمو، جس خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کر لیا، اتنا چھوٹا انسان دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک یاد رکھو، جب تک دل میں اس کی عظمت نہیں ہوگی، جب تک اللہ کا جلال نہیں ہوگا، جب تک اللہ کا کمال نہیں ہوگا، اس کی حضمت ہیبت نہیں ہوگی تو دعا کیسے مانگو گے؟ دعا تو تب مانگی جاتی ہے نا کہ پہلے دل میں عظمت پیدا ہو۔ اگر تمہارے دل میں عظمت ہی نہ ہو، تمہارا خدا کی خدائی پہ پورا اعتبار ہی نہ ہو، کبھی قبر پہ سجدہ ہو، کبھی درختوں پہ سجدہ ہو، کبھی پیروں کو سجدہ ہو، کبھی مزاروں پہ سجدہ ہو، کبھی دیوی دیوتا کے آگے سجدہ ہو، کبھی گنگا جمنا کے آگے سجدہ ہو، کبھی آگ کے آگے سجدہ، کبھی سورج کے آگے سجدہ، کبھی چاند تاروں کے آگے سجدہ، کبھی تم فلکیات کو مان رہے ہو کہ مدبر الامور ہیں، کبھی تم سیارات کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں تیرے ذہن میں تقسیم ہے تو پھر خدا سے مانگنے کا کوئی تصور سوال پیدا نہیں ہوتا، پھر تو تم بھٹکتے رہو گے۔
مذبذبین بین ذلک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ. دیکھو کبھی بندے آگے مقام ابراہیم پہ درخواستیں لکھ کے ڈال رہے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ کے دروازے پہ درخواستیں لکھ کے اٹکا رہے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ کے جناب جو غلاف کو باندھنے کے لیے کڑے لگے ہوئے ہیں ان میں درخواستیں ڈال رہے ہیں، کبھی حضور کی جالی مبارک کے اندر درخواستیں ڈال رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اب تک تمہیں یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ میں نے کس سے مانگنا ہے. کہ وہ مقام ابراہیم کا پتھر تیری مشکل حل کرے گا. اگر تم مقام ابراہیم کے پتھر سے مانگتے ہو اور منموہن جو ہے ہندو تمہارا اس کا کیا فرق ہے؟ اگر تم بھی کعبۃ اللہ کے جو کڑے لگے ہوئے ہیں پیتل کے جو ابھی انہوں نے بنائے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہو میرا خیال رکھنا، تو پھر ہندو اگر پیتل کا خدا بناتا ہے تو اس میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور تمہارے اندر فرق کیا ہے؟ یعنی اگر پیتل یہاں لگا دو تو کام کرتا ہے اور ان کے گھر میں رکھ دو تو پھر کام نہیں کرتا، کیا مطلب ہو گیا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوچو غور کرو، اور دنیا میں لاکھوں بزرگوں کی قبریں ہیں، تم سب جگہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، ہر جگہ سجدے کر رہے ہو. بہت زیادہ کوئی سمجھدار ہو تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ہم نے ان کو نہیں مانگتے، ہم ان سے کہتے ہیں یہ آگے ہماری پہنچاتے ہیں، یعنی یہ ڈاک والے ہیں، ڈاک پہنچا رہے ہیں اللہ پاک کے پاس. اللہ نے فرمایا پھر تو ابو جہل بھی یہی کہتا تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم جو لات و حبل کو پوج رہے ہیں یہ نہیں دے سکتے بلکہ یہ تو سفارشی ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. وہ بھی یہی کہتا تھا، تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ اس لیے خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھو، یاد رکھو کہ صرف خالق السماوات والارض کون ہے؟ اللہ ہے. جب مخلوق اس کی ہے تو حکم کس کا؟ اور جب سارا ملک اس کا ہے تو دینے والا بھی کون؟ جن بزرگوں سے ہم مانگتے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو موت کس نے دی؟ ان کو ولایت کا مقام کس نے دیا؟ وہ کس کے مانگ مانگ کے عبادت کر کر کے ذکر کر کر کے ولی بنے؟ کس کا ذکر کرتے رہے؟ تو وہ جس سے مانگتے رہے تم بھی اسی سے مانگو، وہ جس کا ذکر کرتے رہے تم بھی اسی کا ذکر کرو، یہ ہے دین. اس لیے فرماتی ہیں کہ اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ سوچو غور کرو. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. ریا جمع ہے ریح کی. یاد رکھو کہ ہوا کی 8 قسمیں ہیں، 4 قسمیں اللہ نے رحمت والی بنائی ہیں اور 4 قسمیں جو ہے عذاب کے لیے ہیں. ای منتشرۃ بین یدی السحاب الحامل للمطر. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ وہ ہوائیں جو ہیں بادلوں کے آنے سے پہلے جو ہیں وہ چلتی ہیں، پہنچاتی ہیں، تمہیں ٹھنڈی لگتی ہیں. بشرن بعد نے پڑھا بشرن كقوله تبارك وتعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وقوله بين يدي رحمته. یاد رکھو یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ مطر، بارش، کہ بارش کے آنے سے پہلے ای بین یدی المطر کما قال تعالی،
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہ ذات پاک ہے جو بھیجتی ہے بادلوں کو، جب نا امید ہو جاتے ہو، مایوس ہو جاتے ہو تو رحمت کے بادل آ جاتے ہیں اور پھر ساری بارش فرما دیتی ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی اس بارش کی برکتوں کو ملاحظہ کرو۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے اللہ نے مردہ زمین پہ بارش بھیج کے اس کو زندہ کر دیا ہے۔ تم دیکھ رہے تھے کہ زمینیں خشک پڑی ہیں، زمینیں پھٹ رہی ہیں، زمینیں بالکل بنجر ہو گئی ہیں، لیکن اللہ نے بارش برسائی۔ اب دیکھو کھیت لہلہا رہے ہیں، کہیں گھاس لہرا رہا ہے، کہیں جناب کوئی پودے نکل رہے ہیں۔ فرمایا ان ذالک لمحیی الموتی وہو علی کل شیء قدیر، وہی ذات ہے جو پھر اسی طرح مردوں کو قبروں سے زندہ کریں گے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وقوله تبارک وتعالی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، کیا مانا؟ اے حملت الریاح سحابا، پھر یہ ہوائیں جو ہیں بادلوں کو اٹھا کے چلتی ہیں۔ ثقالن مانا بوجھ والے، پانی سے بھرے ہوئے بادل جن میں اللہ کی قدرت سے لاکھوں ٹن پانی ہے، اور بغیر ستون کے، بغیر کسی زنجیروں کے، بغیر کسی برتن کے آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہیں، ہواؤں پہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حملت الریاح سحابا ثقالا ای من کثرت ما فیہا من الماء، یہ اس میں کتنا پانی ہے۔ تکون ثقیلۃ قریبۃ من الارض مدلہمۃ، وہ زمین کے قریب ہیں، بوجھل ہیں، سیاہ ہیں۔ کما قال زید بن عمرو بن نفیل واسلمت وجهی لمن اسلمت لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا واسلمت وجهی لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا، جیسے زید بن عمرو کہتا ہے میں تو اسی کے آگے اپنا چہرہ، اپنا سر جھکاتا ہوں جن کے آگے بادل جھکتے ہیں، جو میٹھا میٹھا پانی لے کے چلتے ہیں، اور کہتے ہیں میں اسی خدا کے آگے اپنا چہرہ جھکا رہا ہوں جس کے آگے یہ زمینیں جو ہیں کتنی کتنی پتھر اور کتنی کتنی ثقیل پہاڑوں کو اٹھائے کھڑی ہیں، کہ زمین پہ کتنی بوجھ ہے اور ہواؤں میں کتنی بوجھ ہے، بادلوں میں کتنی بوجھ ہے، وہ جس کے حکم پہ چل رہے ہیں، میں بھی اسی خدا کے آگے اپنا چہرہ جھکا رہا ہوں۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ اَيْ إِلَىٰ أَرْضٍ مَيْتَةٍ مُجْدِبَةٍ لَا نَبَاتَ فِيهَا، اللہ فرماتی ہیں پھر ہم ان کو حکم دیتی ہیں، بادلوں کو، ملک کو حکم دیتی ہیں کہ بادلوں کو ہانک کے ہواؤں کے ذریعے لے چلو فلاں جگہ پر جو مردہ ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، اللہ نے فرمایا میری قدرت کی نشانیاں دیکھو کہ میں نے مردہ زمین کو کیسے زندہ کر دیا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، ہم نے پانی برسا کے ہر قسم کے پھل نکالے ہیں، اسی طرح زمین سے بھی ہم ہر قسم کے مردوں کو نکالیں گے، کوئی کالے ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی مرد ہیں، کوئی عورتیں ہیں۔ جیسے یہ کھیتیاں نکل کے کھڑی ہیں اسی طرح وہ بھی قیامت والے دن نکل کے کھڑے ہوں گے۔ اَيْ كَمَا أَحْيَيْنَا هَٰذِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ نُحْيِي الْأَجْسَادَ بَعْدَ سَيْرُورَتِهَا رَمِيمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جیسے ہم نے تیری مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے تیرے فصل نکالے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، اب چاہے وہ کتنی مٹی بن گئے ہوں۔ اللہ پاک فرماتی ہیں سبحانہ وتعالی ماء من السماء، اللہ پاک قیامت کے آنے سے پہلے آسمانوں سے بارش برسائیں گے۔ فَتَمْطُرُ الْأَرْضُ 40 يَوْمًا، 40 دن تک بارش ہوتی رہے گی۔ وَتُنبِتُ مِنْهُ الْأَجْسَادُ فِي قُبُورِهَا، اور پھر وہ ایسے ہوگا جیسے کھیتیاں زمین میں پکتی ہیں، بنتی ہیں، اسی طرح سارے جسد جو ہیں وہ بھی زمینوں میں بننے شروع ہو جائیں گے۔ كَمَا يُنبِتُ الْحَبُّ فِي الْأَرْضِ وَهَٰذَا الْمَعْنَىٰ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ يَضْرِبُ اللَّهُ مَثَلًا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا،
اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیتیں کئی مقام پہ کھول کھول کے بیان کی ہے کہ اگر ہم زمین سے کھیتی نکالنے پہ قادر ہیں، اگر ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو مردہ بندے کو زندہ کرنے پہ کیوں قادر نہیں ہے؟ فرمایا لعلکم تذکرون۔ اب اس کے بعد اللہ مثال دیتے ہیں کہ میرا قرآن سب کے لیے ہے، میرا نبی سب کے لیے ہے، میری رحمت سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ میری بارش تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ زمین اٹھاتی ہے جو پانی قبول کرتی ہے، اور جو زمینیں بنجر ہیں، شور ہیں، وہ فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اسی طرح میرے قرآن کی رحمت کی بارش جب ہوتی ہے، مومن فائدہ اٹھاتا ہے، کافروں کے دل بنجر بن چکے ہیں، وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، ای والارض الطیبۃ یخرج نباتہا سریا حسنا، کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے، جو مٹی اچھی ہوتی ہے، اس سے کھیتیاں جلدی نکلتی ہیں۔ وانبتہا نباتا حسنا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمینیں خراب ہیں، جو زمینیں جو ہیں سباق مانا کلر والی ہیں، وہ زمینیں ان سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس فی الآیہ ھذا مثل ضربہ اللہ للمؤمن والکافر، اللہ نے یہ زمین کی مثال دے کے واضح کیا ہے کہ یہی فرق ہے مومن اور کافر میں، کہ مومن جب قرآن سنتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور کافر جب قرآن سنتا ہے تو کفر میں اور زیادہ گر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی بالکل واضح مثال ہے، بارش ہے، پانی ہے، لیکن نیچے زمین کے ٹکڑے ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں جو پانی اپنے اندر جذب کر کے کھیتیاں اگا رہی ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ پانی روک لیتی ہیں، پانی حیوان پی لیتی ہیں، اور بعض زمینیں ریتلی ایسی ہیں کہ پانی بھی ختم، کوئی اثرات بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی طرح انسانوں کے دل نے قرآن سننے کے بعد ہر کسی کا اپنا حال ہے۔ اب دیکھیں نا، جو ایمان والا ہوگا اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو کافر ہے وہ ہوگا چھوڑو جی قرآن کیا ہے، یہ تو پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہوگی کتاب، نعوذ باللہ۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامہ عن یزید بن عبد اللہ عن نبی بریدہ عن نبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا وكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيآن لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقل هدى الله الذي ارسلت به رواه مسلم۔ ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے علم دے کر، قرآن دے کر، ہدایت دے کے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل الغیث الکثیر، کہ جیسے اللہ بارش بھیجیں بہت ساری، اصاب ارضن، وہ بارش زمین پہ آتی ہے، فکانت منہا نقیتن، اس زمین میں سے بعض زمینیں بڑی پاکیزہ ہیں، صاف ہیں، فقبلت الماء، وہ پانی کو جذب کرتی ہے اپنے اندر، فانبتت الکلا، پھر اس سے گھاس نکلتی ہیں، والعشب الکثیر، اس سے مختلف قسم کی بوٹیاں نکلتی ہیں، ایک زمین تو وہ ہے نا اعلیٰ قسم کی، اور فرمایا وکانت منہا اجادب، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جو خشک ہوتی ہیں، جدب والی، لیکن پانی کو روک لیتی ہیں۔ اب پانی حوض بن کے کھڑا ہے، پھر بندے اس پانی سے پی بھی رہے ہیں، اپنے زراعت بھی کر رہے ہیں، جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، انہوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ اور فرمایا اس کے بعد اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں، انما ہی کیان، چٹی المیدان ہیں،
بالکل سلب زمین ہے، لا تمسکما، نہ تو پانی کو جذب کرتی ہے اور نہ اس سے کوئی کھیتی نکلتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غور کرو، فذالک مثل من فقہ فی الدین۔ اللہ پاک نے جب مجھے قرآن دے کے بھیجا، دین دے کے بھیجا، اب بندوں میں بھی قسمیں ہیں، بعض جن پہ اللہ کی رحمت تھی وہ فقہ والے بنے، فقیہ بن گئے، دین کو سمجھنے والے بن گئے۔ سب سے اعلیٰ تو وہ ہوئے نا کہ جنہوں نے دین کو سمجھا، اور جیسے زمین نے کھیتی نکالی تھی انہوں نے پھر قرآن حدیث سے مسئلے پیدا کیے اور پھر پوری دنیا کو سمجھایا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلو یاد تو کر لیا لیکن آگے نہیں سمجھا سکے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نہ سمجھے، نہ عمل کیا، نہ فائدہ اٹھا سکے۔ حضور نے فرمایا بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی قسمیں ہیں، اسی طرح بندوں کی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ تشریف لے آئے، جب صبح کی نماز میں آئے تو ساتھیوں نے، شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت آج آنکھیں آپ کی بہت سرخ ہیں، معلوم ہوتا ہے یا تو نیند نہیں آئی یا آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا رات جب میں بستر پہ لیٹنے لگا اللہ کے قرآن کی ایک آیت میری زبان مبارک پہ آ گئی اور اس کے بعد میں اسی پہ غور کرتا رہا، ساری رات گزر گئی، پھر میری آنکھ نہیں لگی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس سے 360 مسئلہ سمجھا ہے قرآن میں سے۔ یہ ہوتے ہیں فقیہ۔ اور جو بالکل فارغ ہیں چٹیل زمین کی طرح، جن میں نہ پانی اندر جاتا ہے نہ کچھ باہر نکلتا ہے، بس جو سنا ہوا ہے اسی پر ٹکرے مار رہے ہیں۔ اسی لیے سب سے بڑی چیز جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا، حضور نے فرمایا جس سے اللہ بہتری کی امید رکھتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کے فقیہ بنا دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، پھر وہ مسائل کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ ائمہ فقہا نہ ہوتے، اللہ عالم آج ہم کہاں ٹکریں کھا رہے ہیں۔ اگر یہ ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین اور یہ علماء کرام، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اور یہ اولیاء عظام نہ ہوتے تو آج ہم کدھر؟ دیکھو نا جی، آج سارا دین ایسے کر دیا ہے کہ جو مسئلہ تم نے ڈھونڈنا ہے، نماز کا مسئلہ ڈھونڈنا ہے، بس کتاب الصلاۃ کھولو۔ تم نے جناب جنازے کا مسئلہ ڈھونڈنا ہے، کتاب الجنائز کھول لو۔ سرکار دو عالم نے قیامت کے آنے سے پہلے جو فتن بیان کیے ہیں، کتاب الفتن کھول لو۔ تم نے جہاد کے مسائل دیکھنے ہیں، کتاب الجہاد کھول لو۔ تم نے طہارت کے مسئلے دیکھنے ہیں کہ پاکی پلیدی کیا ہے، حیض نفاس کیا ہے، وضو کیا ہے، حدث اصغر اکبر کیا ہے، کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، دیکھنے ہیں، کتاب الطہارہ کھول لو۔ سارے دین کو کھول کھول کے قرآن و حدیث میں اپنے مغز مار کے ایک ایک مدنی پاک کی حدیث کو جمع کر کے انہوں نے موتی نکھار کے ہمارے لیے الگ الگ دروازے میں بند کر کے رکھ دیا، اب ڈھونڈنے کی تکلیف ہی نہیں۔ یہ کام ہے فقہا کا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو منظور فرمائے، اور واضح ہے کہ منظور ہے کہ آج کروڑوں اللہ کی مخلوق جو ہے کہ ایک فقیہ کے پیچھے چل رہی ہے۔ ملکوں کے ملک ہیں، کہیں فقہ حنفی ہے، کہیں فقہ شافعی ہے، کہیں فقہ حنبلی ہے، کہیں فقہ مالکی ہے، اور تو کوئی فقہ ہے نہیں ہے، کوئی پانچویں فقہ دکھا دو کہیں ہے، کسی چھوٹی سی بستی میں دکھا دو۔ ساری دنیا کے شہروں پہ آپ نظر ڈال لیں، ساری دنیا کے اقوام پہ آپ نظر ڈال لیں، آپ کو یہی 4 فقہ ملیں گی۔ کہیں آپ کو تو ملیں گے تو یہاں کو وہ کہتے نہیں، یہاں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، اچھا جی ماشاء اللہ ٹھیک، وہ بھی وقت کے امام ہیں، اور یہاں کیا ہو جی یہ تو مدینے کے لوگ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے رہے ہیں، اور یہ جو یہ حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے رہے ہیں۔ یعنی آج تک دنیا میں کسی بستی میں، اب دیکھیں نا جی بعض روافض جو ہیں شیعہ، وہ بڑا زور لگاتے ہیں نا کہ فقہ جعفری امام جعفر کی فقہ، امام سے اللہ کے کعبے میں بغیر جھگڑے کے آپ دکھائیں کہ امام جعفر کی فقہ کسی ایک بستی میں چلی، کہیں کسی 1400 سال میں،
حالانکہ ہم مانتے ہیں امام جعفر، کون نہیں مانتا، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ان کو منتخب کر دیا۔ اب دیکھیں نا جی، لاکھوں محدثین پیدا ہوئے، لیکن جو اللہ نے سیاستہ کے اصحاب کو مقام دیا ہے کسی اور کو تو نہیں مل سکتا، ورنہ ہم تو سب کے جوتیوں کے غلام ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اصل میں زمین کی آبادی پر ہے، زمین ہی بنجر ہو تو وہ کیا کرے، اس کے دماغ میں مسئلہ سمجھ آتا ہی نہیں، اس کو جتنا مرضی ہے مغد مارتے رہو، وہ تو جناب وہیں بیٹھا رہے گا۔ جو ساری کتاب پڑھ کے استاد سے پوچھنے لگا تھا ایک شاگرد کہ حضرت آپ نے جو ہمیں کتاب پڑھائی ہے نا یوسف زلیخا، کتاب آج ہو گئی ہے ختم، لیکن ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی۔ بدقسمتی ہے، ایسے مولویوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے تو بندہ کیا کرے، بس دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی سمجھ دے، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کو برا نہ کہیں۔ برا وہ کہتا ہے جس کے اپنے اندر جو ہے اچھائی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت میں، اس لیے حضور نے کتنی پیاری مثال دے دی، فرمایا کہ بالکل مثال ایسی ہے جیسے زمین ہے، اور فرمایا اس کے بعد فعلم وعلم، فقیہ کا پھر یہ عالم ہے کہ اس نے خود بھی علم پڑھا اور دوسروں کو بھی پڑھایا، ومثل من لم يرفع بذلك راسا، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے لیے سر بھی نہیں اٹھایا اور قرآن کی ہدایت کو بھی قبول نہیں کیا، اور جس چیز کے لیے میں بھیجا گیا اس پر بھی ایمان نہیں لیا، وہ اسی زمین کی طرح ہیں جو بے آباد ہے۔ رواہ مسلم والنسائی من طرق نبی اسامۃ عباد بن اسامۃ بھی، اور یہ حدیث مبارک جو ہے اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ بھائی بات یاد رکھیں کہ میں نے عرض یہ کیا تھا، مشکل یہی ہوتی ہے نا، بات کو سمجھا کریں۔ اب بات کو نہ سمجھنا جو ہے نا وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں حضور کی نماز کے بارے میں، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ حضور رمضان ہو یا غیر رمضان 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ اسی لیے بعض دوستوں نے 8 رکعت اصلی حدیث کو تراویح سمجھا ہے، حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو صحابی بی بی عائشہ سے پوچھنے کیوں جاتے؟ تراویح تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، گھر میں تھوڑی پڑھی جاتی ہے۔ تو اب بی بی نے فرمایا کہ 4 رکعت، اور فرمایا بڑی لمبی حضور کی نماز، سبحان اللہ۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رات کو اگر تہجد پڑھو، افضل یہ ہے کہ 8 رکعتیں ہوں، اور افضل یہ ہے کہ 4 رکعتوں کی کٹھی نیت کرو۔ اگر کوئی 2 رکعت کی بھی نیت کرے تو جائز ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھا کریں کہ 1 رکعت کا معنی جہاں ذکر آتا ہے نا، وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرو کہ اب تہجد کا وقت کب تک ہے، جب اذان ہوگی صبح کی، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، یعنی اگر تمہیں اللہ کے بندے زیادہ بھی نہیں مل سکتا، 1 رکعت پڑھنے کا بھی ملتا ہے، وہ بھی نہ چھوڑو، ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ تہجد 1 رکعت پڑھی کرو۔ بات کو سمجھا کریں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس عورت کے ساتھ ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو لے آؤ عقل مہر دینے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا لے آؤں؟ ہم نے فرمایا اللہ کے بندے فلتمس ولو خاتم من حدید، جاؤ ڈھونڈو تو صحیح، کوشش تو کرو، چاہے ایک لوہے کی ایک انگوٹھی لے آؤ۔ اب لوہے کی انگوٹھی پہننا تو حرام ہے، لیکن یہاں حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ ابھی جاؤ ڈھونڈو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، سونا چاندی نہیں بابا، لوہے کی انگوٹھی بھی لے آؤ۔ مانا کیا تھا؟ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو لے آؤ، یہ مانا تھوڑا تھا کہ لوہے کی انگوٹھی پہنو۔ لوہے کی انگوٹھی پہننے سے تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ لوہا جو ہے وہ دوزخیوں کا زیور ہے، جہنمیوں کا زیور ہے، لہذا تم لوہے کی انگوٹھی نہ پہنا کرو، حضور نے منع کیا۔ تو منع کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ آگے فقیر تھا،
اس نے کہا حضور وہی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے نا، کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ حضور نے فرمایا اچھا بات سنو، تمہیں کوئی قرآن شریف یاد ہے؟ اس نے کہا حضور قرآن فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں فرمایا اچھا بیوی کو بری ہے قرآن ہی پڑھاتے رہنا، اور کیا، اور تو ہے نہیں کوئی جذب کے پلے میں بیچارے کے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جیسے حضرت صدیق نے فرمایا کہ لو منعونی اقالا، اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں کسی نے انکار کیا تو میں جہاد کروں گا۔ اب رسی کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بات کو سمجھا کر، یہی تو مشکل ہے نا کہ حدیث پڑھ لیتے ہیں سمجھتے نہیں، کہہ دیں گے جی حدیث شریف ہے، وہ سمجھو بھی تو صحیح نا حدیث مبارک کو۔ مانا یہ تھا کہ اگر کوئی تھوڑی سی چیز بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، مثلا ایک بکری دیتا تھا، اگر زکوٰۃ میں اس کے 20 روپے بنتے تھے، چھوٹی سی چیز بھی بنتی تھی، نہیں دے گا تو میں قتال کروں گا، کیونکہ جرم ہے، 1 روپے کا کرو یا 1 لاکھ کا کرو۔ تو اس لیے حدیث کو سمجھا کریں کہ تہجد میں افضل، ورنہ دیکھو نا جی کہ 4 رکعتیں والی نماز جو ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اگر سفر میں ہو تو کتنی رکعتیں پڑھو گے؟ فجر کا 1 پڑھو گے؟ کیوں بھئی؟ جب ظہر عصر عشاء آدھی ہو گئی ہیں، یہ نمازیں، یہ بھی تو فرض نمازیں ہیں نا، تو فجر کو بھی آدھا کرو۔ اچھا مغرب کو آدھا کرو تو 1.5 رکعت کیسے پڑھو گے؟ سمجھو مسئلہ، خدا کے لیے دین سمجھو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سمجھو، اللہ تمہیں بھی مجھے بھی ہر کلمے پڑھنے والے کو حضور کی اتباع نصیب فرمائے، لیکن حضور کی بات کو تو سمجھو۔ تم تو اقبال کا شعر بھی نہیں سمجھ سکتے تو حضور کی بات کے لیے بغیر علماء کے پاس گئے کیسے سمجھو؟ اس لیے ضرورت ہے کہ فات البیوت من ابوابها، کہ گھر میں آنا ہو تو دروازے سے آؤ، اوپر چھلانگے نہ مارو۔ کیا مانا؟ علم حاصل کرنا ہے تو علماء کے دروازے پہ آؤ۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، اللہ نے فرمایا کیا کہتے ہو کہ علم والے اور بغیر علم والے سب برابر ہیں میرے نزدیک؟ فرمایا وما يستوي الاعمى والبصیر، فرمایا خبردار اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے۔ وما يستوي الاحیاء والاموات، مردہ اور زندہ برابر ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ قرآن ہو، حدیث ہو، خدا کے لیے اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور احادیث مبارک کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے ذوق رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے فرمانے رسول کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دروازوں پہ جاؤ، ورنہ صرف ٹکریں کھاتے رہو گے۔ ایک آدمی نے اگر قسم کھائی کہ میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، تو ہو گئی۔ کسی نے کہا تھا آپ کو یہ قسم کھاؤ، خود شوق سے کھائی ہے نا۔ حنفی مسلک میں طلاق ہو جائے گی، باقی ائمہ کہتے ہیں قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء میں ایسے مسئلوں کا رجوع کریں۔ ایک نابینا آدمی کی میں خدمت کرتا تھا، ایک دن میں موجود نہیں تھا اور اس کے پیسے کسی نے چوری کر لیے ہیں، اور نابینا جو ہے مجھ پہ الزام لگاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہدایت دے، یا تو تم اس کو اطمینان دلاؤ گے تم نے نہیں کیے، اور نہیں تو وہ ثابت کرے، یا تم قسم کھاؤ وہ اعتبار کرے، اور تو کوئی حل ہے نہیں۔ جمعہ کی نماز سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعت سنت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہی ظہر کی نماز ہے، فرق تو ہے کوئی نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، جمعہ میں 2 ہیں، 2 کے بجائے خطبہ آ گیا۔ ان کے نزدیک پہلے 4 رکعت ہیں، بعد میں بھی 4 رکعت ہیں، کوئی 6 پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے بھی 2 رکعت ہیں، بعد میں بھی 2 رکعت ہیں۔ ایک آدمی
آدمی 5 سال سے غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں لگا، اس کی بیوی دوسری شادی کر لے نہیں کر سکتی، وہ قاضی کو درخواست دے۔ اگر آپ کے ملک میں اسلام کا قانون نہیں ہے تو 4 علماء 2 علماء کو ایک کمیٹی بنا لیں، ان کو درخواست دیں کہ جی میرا خامد 5 سال سے گم ہو گیا ہے اور میں نوجوان عورت ہوں، پریشان ہوں۔ وہ اعلان کریں گے، اخباروں میں دیں گے، ڈھونڈیں گے، کوشش کریں گے ٹائم تک، جب یقین ہو جائے گا نہیں ملا تو اس کو پھر فسخ کر کے اجازت دیں گے دوسرے نکاح کی، تب نکاح حلال ہوگا۔ ایسے نہیں کہ خود کر لیں تو گھاٹے میں رہو گے۔ ہر کوئی تو ادھر آیا ہوا ہے چھٹی پہ، پیچھے میں سارے سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ کئی لوگ ہیں نا جو 2 سال 3 سال خاطی نہیں لکھتے گھر۔ اچھا یہ ہمارے پٹھان بھائی تو ماشاءاللہ جب پڑھنے آتے ہیں نا مدرسوں میں، بڑے ماشاءاللہ پکے لوگ ہیں، تو وہ اگر خط آئے گا نا تو اس کو لپیٹ کے کھولیں گے نہیں، رکھ دیں